حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالجلیل صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ جلوہ افروز ہوا چاہتے ہیں، اپنے مہمان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن احمد مصطفیٰ۔ صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل قدر علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، ارباب علم و دانش اور شمع رسالت کے پروانوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے اور ہزار بار شکر ہے۔ اس نے ہمیں چند گھڑیاں دنیا کی آلائشوں سے کٹ کر اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی۔ حضرین محترم، ماہ ربیع الاول کے آغاز سے ہی گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، بستی بستی، گھر گھر رنگ و نور اور محبتوں کی فراوانی کا ایک سما پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں محافل سجائی جاتی ہیں، اور یہ دنیا کا دستور ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس شے سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اور ہر ایک کو اپنا محبوب اچھا لگتا ہے۔ بلبل کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ بس پھول کا ذکر ہوتا رہے۔ پروانہ چاہتا ہے کوئی شمع کی بات کرتا رہے۔ طالب چاہتا ہے مطلوب کی بات ہوتی رہے، محب چاہتا ہے محبوب کی بات ہوتی رہے، سنی چاہتا ہے مصطفیٰ کی بات ہوتی رہے۔ مقصد یہی ہے سلسلہ کیل و کال کا، ہوتا رہے ذکر تیرے حسن و جمال کا۔ تم
بالعموم مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کی توصیف و ثنا کرے، اور پھر بالخصوص اہل سنت اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن تحریک منہاج القرآن نے ایک نیا اسلوب دیا کہ اگر آقا کی بات کرنی ہے تو قرآن و سنت کے اندر رہ کے کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی نعت چونکہ قرآن مجید جا بجا نعت کے عنوان قائم کرتا ہے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ ام المومنین آپ نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت بھی دیکھی ہے، آقا کی جلوت بھی دیکھی ہے، ذرا ہمیں یہ تو بتائیں میرے آقا کا خلق کیسا ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا مجھ سے پوچھنے والوں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن خلق مصطفیٰ ہے، سارا قرآن خلق مصطفیٰ ہے۔ اب یوں قرآن کی دو جہتیں بنتی ہیں، ایک قرآن ہے سپاروں صفوں صورتوں آیات والا، اور ایک قرآن مجسم ہے، قرآن ناطق۔ ایک وہ قرآن ہے جو صورتوں اور صفوں میں مقید ہے، اور ایک وہ قرآن ہے جب مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے تو رب قسمیں کھاتا ہے۔ اس قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس قرآن مجسم کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس قرآن مبین کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے اور قرآن ناطق کو پڑھنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ قرآن مبین کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے لیکن بڑے پاپڑ بیل کر مسجد میں جاتا ہے، استاد محترم کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے، الف با پڑھتا ہے، قرآن مجید ناظرہ پڑھتا ہے، پھر حفظ کرتا ہے، پھر تجوید پڑھتا ہے، پھر قراءت پڑھتا ہے، پھر سوا قراءت پڑھتا ہے، پھر عشرہ قراءت پڑھتا ہے، جب جا کے قاری کہلاتا ہے۔ اتنے مراحل سے گزر کر پھر قاری کہلاتا ہے۔ لیکن اس قرآن ناطق کو پڑھنے والا بس ایک لمحہ حالت ایمان میں چہرے مصطفیٰ پر نگاہ پڑی اور صحابی ہو گیا، صحابی ہو گیا۔ جنگ ہو رہی ہے، ایک کافر گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا میرے آقا کے سامنے آ گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جنت، میرے آقا نے فرمایا جنت۔ اب یہ نہ سمجھ لیں کہ بس جنت ہی میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے، صرف جنت ہی میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے، نہیں نہیں، ارے جنت تو وہ دیتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جاتے ہیں۔ قرآن سے پوچھیں، اللہ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا جنت کو ہم نے تقوی والوں کی میراث بنا دیا ہے، جنت کو تقوی والوں کی میراث بنا دیا ہے۔ اور اہل علم بیٹھے ہیں، میراث کا یہ اصول ہے کہ جس کو میراث منتقل ہوتی ہے، جس کو وراثت ملتی ہے، وہ مالک و متصرف ہوتا ہے، مالک و متصرف ہوتا ہے، جیسے چاہے استعمال کرے۔
وراثت مل جو گئی، اور یہ وراثت کسی انسان نے نہیں دی، یہ اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حصے عطا کر دی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سارے احکامات بیان کر دیے، وراثت کے اصول دے دیے۔ تو جو جس کو وراثت ملی وہ مالک و متصرف ہو گیا، وہ قرآن